قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا۔ ایک نے مکی چڑھا دیا، جہنمی ہو گیا، دوسرے نے نہیں چڑھایا، مار دیا گیا، اعلیٰ درجے کی جنتی ہو گیا۔ وہ پکے درجے کا ایماندار بنو۔ آج تمہیں پکڑ کے اگر کہا جائے کہ جے شری رام پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، گردن کٹا دے، یہ الگ بات ہے کہ رخصت ہے کہ اوپری من سے بول کے جان بچا سکتے ہیں، لیکن اگر عزیمت پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو ہم گردن کٹا دیں گے، بھی جھکا نہیں سکتے۔ ہم بلال بنیں گے، عبداللہ بن حذیفہ بنیں گے، حضرت خبیب بنیں گے، حضرت سعید بن عامر بنیں گے، حضرت مصعب بن عمیر بنیں گے۔ ایسا پکا سچا حکمراں اور ایماندار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دیش کے پردھان منتری کو بھی سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، جنتا کے نوکر ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ ان کو بھی نوکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بول رہے ہیں کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں، واقعی چوکیدار بن کے پوری جنتا کی سیوا اور خدمت کرنے کی ان کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب گھرانے کے ہیں، جلسے میں آئے کہاں؟ سعودیہ۔ ان کو جلسہ کمیٹی نے 1,00,000 ریال پیک کر کے نذرانہ دے دیا۔ جلسہ کرنے کے بعد کہتے کیا ہے؟ کہا نذرانہ ہے۔ اپنے بھاڑے کے برابر پیسہ رکھ لیے اور پورا پیسہ واپس دے دیا کہ البانی نے کبھی بھی جلسہ کر کے تقریر کر کے کبھی معاوضہ نہیں لیا ہے۔ ایک غریب گھرانے کا علامہ ناصرالدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حال ہے۔ بھول گئے ہندوستان کے جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، جن کو شیخ الکل بالکل کہا جاتا ہے، پورے مدرسے کا پیسہ گڈی کے گڈی موجود ہے، لیکن اس نوٹ کو چھونا تو دور کی بات، خودرانی نہیں لیتے تھے کہ خیانت ہو جائے گی۔ علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی اور روزانہ اپنے گھر سے دلی پلیٹ فارم پہ لال رنگ کا کرتا پہن کے 4 گھنٹہ کولی کا کام کرتا ہے۔ لیکن نوجوان دوستو، آج اگر کوئی بڑے مولوی کٹیہار پلیٹ فارم پہ کولی کا کام کرے، آپ دیکھ کے کہیے گا تھو، اتنے بڑے مولانا ہے۔ مولانا توحید عالم سلفی کو دیکھیے، پڑھ کے آیا ہے، کولی کا کام کر رہا ہے۔ علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی 4 سال تک کولی کا کام کیا ہے، حلال کھانے کے لیے۔ اہل حدیث کے اور بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی، بھوپال مارک پردیش کی راجدھانی، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں۔ پیسہ قوم کا ہے، چھوئیں گے نہیں۔ کیا کریں گے؟ ایک درجی گری مشین خرید لیا، کپڑا سلتے تھے، اس کی بنیاد اسی پیسے سے اپنے گزارا کرتے تھے۔ مغل خاندان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر گول گول ٹوپی بن کے اپنی کمائی کھاتے تھے۔ پورا دیش، پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت ایک دیش تھا، پورے دیش کا راجہ اورنگزیب عالمگیر اتنے نیک تھے، لیکن ان کے نیک ہونے کی وجہ سے بیجا طریقے سے بھارت کے مجرموں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ کیا اورنگزیب ایسا تھے؟ ویسا تھے، یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، غلط بات ہے۔ اورنگزیب ایک نیک پرہیزگار پادشاہ بادشاہ تھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، دلی جامع مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے شاہجہاں بادشاہ نے شرط رکھ دیا کہ جن کا 40 سال تک نماز میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوا ہے، وہی اس مسجد کا بنیاد رکھے گا، پہلا اینٹا رکھے گا۔ پورے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں ڈھنڈورا پیڑ دیا گیا۔ کچھ لوگ آئے ہمت کر کے، لیکن پھر بھی کہراتا لگتا ہے تکبیر اولیٰ کبھی چھوٹ گیا ہے۔ روتے ہوئے شاہجہاں اپنے ہودج سے باہر نکلتے ہیں کہ ناچیز، میں دیش کا بادشاہ شاہجہاں 40 سال سے کسی نماز میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوا ہے۔ اب پہلا اینٹا شاہجہاں نے اپنے ہاتھ دلی جامع مسجد کا بنیاد رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، عالموں کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، چراغ جل رہا ہے بیت المال کا، بیٹا آ گیا، چراغ بجھا دی، دوسرا چراغ جلایا۔ بیٹا نے پوچھا، ابا چراغ بجھا کے پھر جلا رہے ہیں؟ کہتے بیٹا وہ چراغ میں بیت المال کا پیسے کا جل رہا ہے، کل تم آج ہماری گھر کی ترقی کے بارے بات کر رہے ہو، یہ چراغ سرکاری پیسے کا جل رہا ہے، اس لیے کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز الگ اپنے پیسے کا چراغ رکھا ہے۔ ذرا غور کرو، مدرسے کے پیسے سے مرغ اڑانے والے، یتیم، غریب، اناج کے پیسے میں راج کرنے والوں، ذرا غور کرو۔ خلیفہ ہارون رشید کو دیکھو، بڑی بڑی بادشاہوں کو دیکھو، انہوں نے ایمانداری کو اپنایا تھا تو پوری دنیا کو دکھا دیا تھا۔ میرے بھائی، میرا ٹائم ختم ہو چلا ہے۔ آپ کے سامنے پروفیسر صاحب آ چکے ہیں، مولانا
منور حسین صاحب آسامی کی تقریر بنگلہ زبان پہ سن رہا ہے. میں نے بڑی جذباتی انداز میں بڑی قیمتی باتیں بتانے کی جسارت کی ہے. قسم خدا کی میں نے کافی باتیں بڑی نقطے کی باتیں بتائی ہیں. بھلے مشترک بات ہے, اس پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی, ہماری زندگی بن جائے گی. میں آپ کو حوالہ دے کے جانا چاہتا ہوں, کوئی بھی سیکرٹری بنے, صدر بنے, آپ اس ادارے کو نہ بھولیں. ہم ساتھ دیں گے, ہم چندہ دیں گے. دل سے دین کی محبت ہے. یہ ادارہ, یہ مدرسہ کسی ایک ہی آدمی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ قوم کی امانت ہے, یہ ہم سب کی امانت ہے. اس کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے, اس کو محنے نہیں دیں گے. اس کو چندہ دے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو درس دے کے جائیں گے کہ قال اللہ قال رسول کی استدا مدرسہ اسلام المسلمین چاندنی گھاٹ میں بند ہونے نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. یہی عزم کے ساتھ میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں. پروفیسر منور صاحب آسامی آ رہے ہیں بڑی زوردار تقریر کر کے. لاسٹ میں ان کے ہاتھ میں چندہ دے دیں, تہجد کا وقت ہوگا, آپ لکھوائیں. جو باقی ہے وہ بھی دیں, جو نہیں دیے ہیں وہ بھی دیں. یقین مانیے یہ چندہ بیکار نہیں ہوگا, ضائع نہیں ہوگا, برباد نہیں ہوگا. یہ اللہ کے بینک میں بیلنس ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں, ہر وقت موت کی تیاری کریں. کل پرسوں کی بات ہے, ہمارے یہاں کے ماسٹر مولوی صادق مدرسے میں پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. 9 بجے ایک سرشاوادی موٹر سائیکل سے ٹکرا دیا. اسی وقت اسپورٹ ماڈل, کوئی ٹرک سے نہیں, 2 موٹر سائیکل سے ٹکراؤ ہوا. اسی وقت روڈ پہ ختم پڑا ہے. ہائے, پورا بینک بیلنس, پوری دولت, پوری زمینات دھری کی دھری رہ گئی. رو رہے ہیں بچے, رو رہے ہیں بیویاں, رو رہے ہیں ماں باپ, سب لوگ رو رہے ہیں کہ ہائے دولت, یہ زمینات, یہ بلڈنگ, عمارت کس کے لیے رکھ کے آج دنیا سے چلے گئے. ایک سادہ کپڑا اوڑھ کر, وہ بھی جسم میں ٹکڑی ٹکڑی چھلنی کر دیا گیا تھا. موٹر سائیکل کی ہینڈل سینے میں گھس کر کے خراب ہو گیا. موت انسان کو آنا ہی ہے, سب کو دنیا سے جانا ہے. ہر وقت تیار رکھیے کہ ابھی جا رہے ہیں. جھرکہا جلسے سے ایک آدمی جا رہا تھا, جاتے جاتے موت ہو گئی. میرے بھائی, کب کس کی موت لکھی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. ہر موت سے پہلے تیار رہیے کہ ابھی ہماری موت ہو تو یہ اللہ ہمارا ایمان پر موت ہو, ہمارا عمل صحیح ہو. اللہ قبر پہ جانے کے بعد مجھے چھٹکارا دے منکر نکیر کے سوالوں کے ساتھ, قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بھائیوں, بزرگوں, سب کو اپنی اپنی قبر پہ جانا ہے. کسی کو دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا ہے. چچا کیا کر رہا ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا, بیٹا کیا کر رہا ہے اپنی قبر میں. جہاں تک ہو سکے بھلائی کرو, بھلائی کرو. اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا, عرش بری پر تم دنیا میں بھلائی کرو. بھلائی کا نام ایمان ہے. اچھا مشورہ دو. اللہ کے رسول کی حدیث من دل علی خیر, اگر بھلائی پر کسی کی رہنمائی کی تو ان کی کرنے کے برابر نیکی ہوگی. اس لیے میرے بھائی, لوگوں کو اچھا مشورہ دے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے. کوئی کیلا کا چھلکا آپ پر پھینکے تو ان پہ تماچا نہ اٹھائے, محبت میں جواب دیا کرے. نبی کی سنت پہ عمل کرے کہ نبی کے سر پہ جھاڑو دے کر کے کوڑا پھینک دیا گیا. آپ نے کبھی گالیاں نہیں دی ہے, لیکن وہ عورت جب بیمار ہو گئی تو نبی نے یہ عادت کی ہے, جا کر بیماری حالات میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. میرے بھائی, ایسی سنت, ایسا اسلام اپنائے. اب میرے نوجوان دوستو, 15 سال کا نوجوان فلسطین کو یاد رکھو کہ ہم بھی ویسے پکا مسلمان بنے کہ ہم گردن کٹا سکتے ہیں لیکن گردن جھکا نہیں سکتے ہیں. معاذ بن جبل کو نبی نے کہا, معاذ یمن جا رہے ہو, قتل کر دیے جاؤ, جلا دیے جاؤ, پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, شرک نہ کرنا. ایک نے مکی چڑھا دیا, جہنمی ہو گیا. دوسرے نے نہیں چڑھایا, مار دیا گیا, اعلیٰ درجے کی جنتی ہو گیا. وہ پکے درجے کا ایماندار بنو. آج تمہیں پکڑ کے اگر کہا جائے کہ جے شری رام پڑھو, ہم نہیں پڑھیں گے, گردن کٹا دے. یہ الگ بات ہے کہ رخصت ہے کہ اوپری من سے بول کے جان بچا سکتے ہیں, لیکن اگر عزیمت پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو ہم گردن کٹا دیں گے, بھی جھکا نہیں سکتے. ہم بلال بنیں گے, عبداللہ بن حذیفہ بنیں گے, حضرت خبیب بنیں گے, حضرت سعید بن عامر بنیں گے, حضرت مصعب بن عمیر بنیں گے. ایسا پکا سچا حکمراں اور ایماندار بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دیش کے پردھان منتری کو بھی سید القوم خادم, قوم کا
सरदार जनता के नौकर हुआ करते हैं। ये अल्लाह इनको भी नौकर बनने की तौफीक अता फरमाए, जो बोल रहे हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, वाकई चौकीदार बन के पूरी जनता की सेवा और खिदमत करने की इनकी तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।